لیا جائے۔ خیر، آج سورہ عبس ہے، 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے۔ عبس کے معنی ہوتے ہیں ترش روئی اختیار کرنا اور چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا کر لینا اور کسی چیز سے منہ پھیر لینا، اس طریقے کے معنی ہوتے ہیں، یعنی چہرے سے پتہ چل جانا کہ یہ انسان اس چیز کو، کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہے، چہرے پہ، زبان سے کچھ نہ کرے لیکن چہرے پہ آثار ظاہر ہو جائے۔ اس کا پیچھے پس منظر ہے، اس کو سن لیجئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کے والد صاحب کا نام قیس ہے اور قریش قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہیں، ان کے یہ ماموں زاد بھائی لگتے ہیں، ان کے ماموں زاد بھائی لگتے ہیں۔ لہٰذا جب مکے سے تعلق ظاہر ہے، جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو یہ شروعات ہی میں اسلام کے دائرے میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ابن ام مکتوم یہ صحابی جو ہے یہ نابینا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا ان کا مسئلہ کیا تھا کہ شروع سے اسلام لے آئے تو اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا، خالی وقت جو رہتا تھا ان کے پاس، وہ غنیمت سمجھ کر قرآن سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، قرآن سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش بھرپور کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ ہوا، یہ مکے کی بات ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آس پاس ان کے سرداران قریش موجود ہیں۔ سرداران قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا عتبہ، جن کا نام سنا ہوگا شیبہ، جن کا نام سنا ہوگا امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو جہل، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ، ہم کہہ لیں کہ بڑے بڑے اس وقت کے نیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام سمجھا رہے تھے، اور یہ امید اللہ کے رسول تو اسی لیے آئے تھے کہ دین دوسروں تک پہنچائیں، وہ کلمہ اسلام کو پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے تاکہ وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے، وہاں بھی کامیاب ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ یہ رسول اللہ کی فکر تھی، اسی میں وہ لگے رہتے تھے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کی دعوت پہنچ جائے، لہٰذا وہ یہ کام کر رہے تھے، سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی آتے ہیں، یہ چونکہ نابینا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کہاں بیٹھے ہیں اور کیا بات چل رہی ہے اور کس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فلاں آیت کے تعلق سے کچھ سمجھا دیجیے، فلاں آیت کے، قرآن کی کوئی آیت لے کر کے آئے، کہنے لگے اس تعلق سے ہم کو سمجھا دیجیے، جو اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے وہ چیز ہم کو سمجھا دیجیے۔ اور یہ کہنے کے بعد اصرار کرنے لگے کہ آپ ہم کو جلدی سے بتا دیجیے۔ ان کے اندر ایک کیفیت تھی نا کہ وہ قرآن کو جتنے جلدی ہو سکے سیکھ لیں، قرآن کو جتنا جلدی ہو سکے سیکھ لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار محسوس ہو گئے، ناگواری کے آثار محسوس ہو گئے۔ اردو زبان اختیار کی جائے تو ان کو کچھ انقباض ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے بارے میں عام الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا اس کو بڑے کہتے ہیں کہ اختلاف صحابہ نہیں کہہ سکتے، اس کو مشاجرات صحابہ کہا گیا، اس کو مشاجرات صحابہ کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ورنہ دوسرا رخ پکڑ لیں گے۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انقباض ہوا تو شروعی اختیار کی، چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار محسوس ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، ان سے یہ اجتہادی غلطی ہے، اس کو بڑی غلطی اور گناہ نہ کہا جائے، اجتہادی غلطی ہے، بہت غور سے سنیں اس اسباب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا، ان کی منشا یہ تھی، پہلی چیز تو یہ کہ مجلس چل رہی ہے، ہم کسی اور سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا مجلس کے بیچ میں آ کر کے کسی کا ٹوکنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اس کا جواب آگے آئے گا کہ غلطی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی تھی یا نہیں تھی، آگے جواب ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کفار مکہ سرداران قریش روز روز نہیں آتے ہیں، نہ وہ روز روز بات سنتے ہیں بلکہ پریشان روز کرتے ہیں۔ آج موقع ملا ہے کہ وہ آئے ہیں ہمارے پاس اور امید ہے اس کی کہ میری بات سنیں گے، شاید وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو دیکھ کر کے ہزاروں اور داخل ہو جائیں گے، تو اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ تیسری چیز، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوئی ارجنٹ مسئلہ لے کر کے نہیں آئے تھے، قرآن کی آیت سیکھنے آئے تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بعد میں بھی سکھایا جا سکتا تھا، بہت سارے موقع تھے، لیکن یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑے نیتا اور سردار بیٹھے ہیں، ان کو بتانے کا، ان کو سمجھانے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھیں۔ یا اس کو مثال کے طور پہ سمجھایا جائے تو یہ کہا جائے کہ ایک شخص، ایک بیمار ایسا ہے جس کو زکام ہوا ہے، اور ایک بیمار ایسا ہے جس کو پتھری کی بیماری ہے یا کوئی بہت بڑی بیماری ہے، تو پتھری کی بیماری کا علاج پہلے کیا جائے گا، اللہ کے رسول کا جو ارادہ تھا، منشا تھی، اور جو زکام والا ہے اس کو بہت معمولی سا خفیف اس کو مرض ہے، اس کو کبھی بھی علاج کیا جا سکتا ہے، یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً متنبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں، اور وہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں باقاعدہ 16 آیتیں نازل فرمائیں،
ان کی شان میں ان کے تعلق سے پوری 16 آیتیں نازل فرمائیں. کیا مقام؟ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ خاطر کرنے لگے. جب وہ آتے تھے بہت عزت کا معاملہ کرنے لگے اور کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے تھوڑی سی پکڑ کی، عتاب کیا، ہم کو تھوڑا سا سنوارا، ہم کو متنبع کیا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ تھے. لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں؟ عبس وتولی. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے تشروی اختیار کی، آپ نے ناگواری کے آثار محسوس کیے، اپنے چہرے پہ لائے اور آپ نے منہ پھیر لیا. اگر یہ کہتے تو اللہ کے لہجے میں تھوڑی سختی ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول کو تھوڑا سرن جلن زیادہ ہو سکتا تھا. یہاں پہ اللہ کے رسول کی عزت کا خیال کیا گیا، ان کی تکریم اور ان کی عزت کا خیال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عبس وتولی. کسی نے جو ہے رخ پھیر لیا، کسی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے، وتولی اور منہ پھیر لیا. مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی سے منہ پھیر لیں، دینی مسئلہ پوچھنا ہے منہ پھیر لیں. ٹھیک. ان جاءہ الاعمی، کیوں منہ پھیرا، کیوں تو شروع اختیار کی؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا تھا، ایک اندھا شخص آ گیا تھا. اب اس میں جواب مل گیا کہ وہ جو مجلس کے آداب کی خلاف ورزی کی، کہ مجلس چل رہی تھی، بات چل رہی تھی، انہوں نے آ کر کے بیچ میں ٹوک دیا، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ شخص معذور ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کیا وجہ چل رہی، ان کو نہیں معلوم مجلس کس سے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی جو غلطی ہے اس کو صاف کر دی گئی. نہیں اتنی بڑی یہ غلطی نہیں ہے جو پکڑ کے قابل. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمی، ابھی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیا. کیا کہا؟ کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا تھا اس وجہ سے. اب اگر یہ سلسلہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اکرام اور عزت، یہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول کو تھوڑا سا حرکت دینا ہے، تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ سے کچھ چوک ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کتنا عزت کا خیال قرآن کر رہا ہے. اگر اس کے بعد بھی یہ ہوتا کہ کسی کے پاس یہ ہو گیا اور ان کو کیا معلوم کہ ان کے پاس کون آیا تھا، تمام چیزیں اگر جو ہے غیب کے ساتھ کی جاتی اور آپ کو مخاطب نہ کیا جاتا تو اللہ کے رسول کو لگتا کہ ایک مسئلہ ہم نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہو گئے، میرا نام نہیں لے رہے اس میں، ہم کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے. تو یہ چیز اللہ کے رسول کو اور زیادہ بری لگتی، بہت زیادہ رنج ہوتا، بہت زیادہ غم ہوتا. لہٰذا فوراً اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا. یہاں پہ بھی ان کی عزت کا خیال کیا گیا. کیا کہا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، اے اللہ کے رسول، ہے میرے حبیب، آپ کو کیا معلوم کہ جو آپ کے پاس آیا ہے شاید کہ وہ سنور جاتا، اپنا تزکیہ کر لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا، اپنے دل کو سنوار لیتا، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لیتا اور اتنی محبت پیدا کرتا کہ اس کا نفس اسی طریقے کا ہو جاتا جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کا نفس ایسا ہو جاتا کہ گناہ کی طرف کھینچتا بھی نہیں. اتنا اعلیٰ درجے کا ان کا نفس ہو جاتا. اگر اعلیٰ درجے کا نہ ہوتا او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، تو کم سے کم اتنا ہوتا کہ اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کی آیت کو سمجھ کر کے وہ اپنے دل میں اللہ کی یاد پیدا کر لیتے، اللہ کی خوف اور اللہ کی عظمت بٹھا لیتے. فتنفعہ الذکریٰ، تو یہ اللہ کی یاد پیدا کرنا یہ بھی تم کو فائدہ دیتا ہے. لہٰذا یہ جو کام تھا یہ یقینی تھا کہ مسلمان کو اگر کچھ سکھایا جائے اس کا فائدہ یقینی ہے، اور جو سرداروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا فائدہ یقینی نہیں، وہ موہوم ہے. کیا پتہ لائیں ایمان، کیا پتہ نہ لائیں ایمان. لہٰذا جو یقینی کام ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ کام کرنا جو موہومی کام ہے، یعنی اس کا وہم ہے، اندازہ ہے، یہ جو ہے مناسب نہیں. ٹھیک. ہم نے ابھی مثال دی مریض کی. اللہ کے رسول کو کیا تھا کہ پہلے جس کو زیادہ بیماری ہے اس کا علاج کیا جائے گا اور جس کی کم بیماری اس کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، زکام والے کو اور پسری والے کو. اللہ تعالیٰ کا فلسفہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک ہم نے مان لیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ایک زکام والا ہے اور ایک پتھری والا ہے. پتھری والے کی بیماری بڑی ہے، زکام والے کی بیماری چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت اس شخص کو دی جائے گی جو یہ چاہتا ہو کہ میرا علاج ہو. پھر تو سنیے، اہمیت اس مرض کو دی جائے گی، اس مریض کو دی جائے گی جو یہ چاہتا ہو کہ میرا علاج ہو. ایک پسری والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا علاج ہو بلکہ مخالفت کرتا، ہم دوائیں نہیں کھائیں گے، ہم آپریشن نہیں کرائیں گے، تو اسی طرح جو ہے توجہ نہیں کی جائے گی. اور ایک وہ شخص ہے زکام والا جو چاہ رہا ہے کہ میرا زکام ٹھیک ہو جائے، میری آواز ٹھیک ہو جائے، میری ناک صحیح ہو جائے، تو اسی طرح توجہ کی جائے گی. یہی معاملہ وہاں پہ تھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھلے ایک آیت لے کر کے آئے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم سیکھیں، ہم اس سے جو ہے ترقی حاصل کریں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں. لیکن سامنے جو مجمع بیٹھا تھا بھلے اس کے اندر جو ہے کفر کی بیماری تھی، بہت سخت بیماری تھی، پتھری سے بھی بدتر تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے والے اور اللہ کی بات ماننے والے ہو جائیں، بلکہ وہ تو مخالفت کرتے تھے، اللہ کے رسول کو جو ہے دھتکارتے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے. تو اللہ کا فلسفہ یہ تھا، رسول اللہ کا فلسفہ کچھ اور تھا. اب آگے کہا گیا کہ اما من استغنا، تو جہاں تک رہی ان لوگوں کی بات جو لوگ بے رخی اختیار کرتے ہیں اور استغنا برتتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جیسے ان کو اس دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس پیغام کی کوئی ضرورت ہی نہیں. فانت لہ تصدی، اور آپ کا حال یہ کہ ان کی طرف بہت دھیان دیتے ہیں. آپ کا حال کیا ہے؟ ان کی طرف بہت دھیان دیتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، اگر وہ نہیں سدھریں گے، اگر وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، وما علیک، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا کام دعوت و تبلیغ کا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا. آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ مانے یا نہ مانے ان کی ہیڈک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے لیے سمجھیں گے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ بات پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو دین کی صحیح تعلیم دینا یہ زیادہ افضل کام ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے سے.
یہ تفسیر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز لکھی ہے کہ اسلام کی طرف غیر مسلموں کو بلانا وہ بھی اچھا کام ہے. اللہ کے رسول کی حدیث تمام چیزیں اس میں ملتی ہیں کہ اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو جنت میں جانے کے لیے کافی. لیکن مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینا, مسلمانوں بچوں کے لیے جو مکتب کا انتظام کر دینا, مسورات کے لیے ایک جو ہے باقاعدہ محلوں میں جو سینٹر قائم کرنا, اور مسلمان مردوں کے لیے جو ہے مسجد میں 10 منٹ کا ایک مدرسہ قائم کرنا, یہ تمام چیزیں اس سے زیادہ بہتر ہے, اس سے زیادہ افضل ہے. اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان ہوں, کچے والے ڈپلیکیٹ مسلمان نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. تو وما علیک اللہ یزکا, اگر وہ نہیں سدھریں گے, اگر وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی, آپ کو نہیں پکڑا جائے گا. وہ اما من جاءک یسعی, لیکن جہاں تک تعلق اس شخص کا ہے جو آپ کے پاس دوڑا دوڑا آیا, کوشش کرتا ہوا آیا, وہو یخشی, اور وہ ڈرتا بھی ہے, ڈر کر کے آیا, یعنی اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا. دوسری چیز یہ بھی کہی گئی, تفسیر عثمانی میں لکھا گیا کہ اس کے اندر شاید یہ ڈر ہو کہ نہ جانے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو یا نہ ہو. تیسری چیز یہ لکھی گئی وہ نابینا شخص تھے, ان کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ ہم پیدل جا رہے ہیں, نہ جانے ہم کہاں ٹکرا جائیں راستے میں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں لکھی گئی. وہو یخشی, ان کے اندر ڈر تھا. فانت عنہ تلہا, لیکن آپ کا معاملہ یہ کہ آپ نے ان سے تشروع اختیار کی, آپ نے اس سے تغافل برتا, تو یہ معاملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. کلا انہا تذکرہ. ٹھیک ہے. باقی 10 آیتیں ہو گئی ہیں, 6 آیتیں اور باقی کی آیتیں انشاءاللہ آگے. تو یہ 10 آیتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبؤ کیا. اس میں ڈانٹ پھٹکار والی بات نہیں اور گناہ والی بات نہیں, اس کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیا جائے. اور جو یہاں پہ تنبؤ بھی کیا گیا ہے, جو خبر بھی دی گئی کہ آپ سے کچھ چوک ہوئی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور ان کی تکریم کا کتنا خیال رکھا ہے, اس چیز کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنائیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.